الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن 57 سبق 57 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسماء مشتقہ ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ اسم المبالغہ پڑھیں گے۔ جی عفیفہ، آپ کا نام میرے پاس سب سے اوپر ہے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی سر، اسم مبالغہ جی، ایک لحاظ سے اسم الفاعل ہی کی ایک خاص شکل ہے۔ اوکے، اب ہم نے یہ کہہ تو دیا، اب اس کو آپ اسم الفاعل کہہ کے نہ انٹروڈیوس کریں۔ آپ جب اینالائز کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ سر یہ اسم الفاعل ہے۔ آپ سے کہا جائے گا بھائی اسم الفاعل تو نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں، پہلا پوائنٹ تو آپ کا یہی تھا کہ ایک لحاظ سے اسم الفاعل ہی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہی کی طرح ہے، جس طرح اس میں والا آتا ہے، یہ اسی ٹائپ کی چیز ہے، لیکن اس کو الگ کیا گیا ہے، باقاعدہ اسم المبالغہ بنایا گیا ہے۔ لہذا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ایز اسم المبالغہ اور اس کو اسم المبالغہ ہی کہیں، اس کو اسم الفاعل نہ کہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے، دوسرا بھی پوائنٹ پڑھ دیجئے۔ فرق یہ ہے کہ مبالغہ یعنی کام کی زیادتی اور کثرت کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوکے، اسم الفاعل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھانے والا، کھانے والا، پینے والا، سبزی والا، اخبار والا، کسی بھی قسم کا جس میں والا آ گیا وہ اسم الفاعل ہو گیا۔ اسم المبالغہ ہم اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب وہی کام وہ بہت زیادہ کثرت سے، یا کثرت ان دا سینس آف ایفرٹ، کثرت ان دا سینس آف فریکوینسی، کثرت ان سینس آف ریپیٹیشن، کسی بھی قسم کی کثرت سے جب وہ کام ہوتا ہے تو اس کو اسم المبالغہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کا فرق ہے۔ اب ہر ایک وزن کے ساتھ وہ کثرت کس چیز کی ہے وہ مفہوم ڈیفرنٹ ہوگا، وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اوکے، مثال آ گئی، یہ پڑھ دیجیے عفیفہ۔ ضربہ فعل ماضی، اس نے مارا۔ یہ سمپل ہمارا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ضربہ، اس نے مارا۔ اب اس کا اسم الفاعل کیا ہو جائے گا؟ ضاربن اسم الفاعل مارنے والا، ضاربن مارنے والا۔ یہ ہم نے یہی پڑھا تھا، اسم الفاعل سب سے پہلا اسم ہمارا مشتقہ میں یہی تھا کہ ماضی کے پہلے صیغے سے آپ اس کا مادہ ڈھونڈیں اور اس مادے کو فاعلن کے وزن پہ ڈال دیں تو وہ اسم الفاعل مجرد کا بن جائے گا، اور اس کا مطلب ہو گیا مارنے سے مارنے والا۔ اب اس کے لیے اسم المبالغہ کیا آ گیا؟ ضربن اسم المبالغہ بہت زیادہ معنی، یہ ضرابن ہے، را پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، ضرابن، ضرابن، جیسے اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ مارنے والا۔ مطلب وہ سنتا ہی نہیں، بس سنتے ہی ایک بات ہی ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری بات ہی ہاتھ چھوڑ دیا، خواہ مخواہ بس مارتا رہتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے زور سے مارتا ہے، کثرت کا اس کے اندر ایلیمنٹ ہے۔ اب اس کے وزن کے اوپر کچھ اور الفاظ یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ اسماء مبالغہ یاد آتے ہیں، بہت استعمال کرتے ہیں۔ رحمان، نہیں، رحمان میں تو تشدید نہیں ہے۔ جی نہیں ہے۔ غفار، ستار، وہاب، کذاب، کذاب، جبار، جواد، حماد، ٹھیک، یہ سب جو ہیں ضرابن کے وزن پہ۔ فعال، وزن کیا ہے اس کا؟ فعال۔ اس فعال کے وزن پہ اسم المبالغہ جو ہے یہ ہم نے آپ کو 5 گرا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ستار، بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، کتنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کتنوں کی چیزیں چھپا لیتا ہے۔ غفار، بے انتہا بخشنے والا۔ اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا۔ اوکے جی، امبر، اب آپ دیکھیے کیا آ گیا۔ سر، اسم المبالغہ کے بھی کئی اوزان ہیں اور قواعد سے زیادہ اہل زبان کو جو کہتے سنا پر انحصار ہے۔ اوکے، اب اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جی اوزان بھی مل جائیں گے آپ کو کئی، اس اوزان سے آپ پہچان لیں گے کہ اس وزن کے اوپر یہ ہے، لہذا یہ اسم المبالغہ ہے۔
جیسے ہم فاعلن کو پہچان لیتے ہیں، مفعولن کو پہچان لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ فکسڈ اوزان بھی ہیں اور اس کے علاوہ سماعی الفاظ بھی بہت زیادہ ہیں. سماعی ہم کہتے ہیں نا اہل زبان کو جو کہتے سنا، اور آپ کو پتا ہے کہ سماعی جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا. ان کا یہی اصول ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایسے ہی سنا ہے اہل زبان کو، لہذا یہ ایسے ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اوکے جی، آگے چلیے. دیکھیے یہ کچھ اوزان آپ کو نظر آ گئے. ٹھیک ہے جی. نہیں پڑھ لیجیے آپ. اسم المبالغہ کے کچھ اوزان: فعیل، اس کے وزن پہ ہے رحیم، کریم، اچھا یعنی اب بہت آپ زیادہ. یہ بتائیے کہ فعیل میں یہ جو آپ نے مثال بھی دیکھ لی، رحیم، کریم، یہ وزن آپ پہلے بھی کہیں پڑھ چکے ہیں. فعیل سر اسماء مشتقہ میں ہی میرے خیال میں پہلے ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اسماء مشتقہ تو پورا چیپٹر ہے. اینی وے چلیے آگے چلیے. فاعل، فتن، بہت عقل مند، حذر، بہت چوکنا. ٹھیک، جی. یہ ایک دوسرا وزن ہو گیا. جی. مفعال، مدرار، بہت زیادہ بہ نکلنے والا. یہ اور بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت بارش ہوئی. مدرار یعنی اتنی ہوئی کہ پانی بہ کے نکل گیا سب. جی. معمار، بہت تعمیر کرنے والا. معمار تو آپ کو پتا ہے ہمارے کنسٹرکٹر کا نام بھی ہے، معمار پلازا بھی آتا ہے اس میں. بہت زیادہ کنسٹرکشن کرنے والا. جی. جی. فعلان، رحمان، حیران. ٹھیک. فاعلۃ، قاریۃ، بہت زیادہ کھٹکھٹانے والا. غاشیۃ، بہت زیادہ چھا جانے والا. یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ دونوں صورتیں ہیں آپ کی. ایک تو جی سورہ قاریہ کے اندر ہی ہے. القاریۃ ما القاریہ، غاشیہ، سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ میں جو ہے غاشیہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. رات کو کہا جاتا ہے، اندھیرے کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ چھا جانے والی رات. جی آگے چلیے. فعال، قہار، بہت غلبے والا. علام، بہت بڑا عالم. حلاف، بہت قسمیں کھانے والا. کاریگر یا کاروبار والوں کے لیے بھی یہی وزن استعمال ہوتا ہے. خباز اور خیاط. یہ کیا ہوتا ہے خباز اور خیاط؟ روٹی بنانے والا. درزی اور بڑھائی. نان بائی، نان بیکر. ٹھیک ہے. بڑھائی کو کہتے ہیں نجارن. تو یہ بڑھائی اور یہ جو نان بائی ہیں یہ بھی بڑا مسلسل کام کرتے ہیں نا، کنٹینیوس کام کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ خیاتن اور خبازن جو نام آیا ہے یہ اسی مبالغے کے سیرے سے ہے. جی اور آگے کا آخری والا بھی پڑھ لیں. فعول، غفور اور صبور. ٹھیک، اسی میں حمودن بھی آ جائے گا. ٹھیک. جی. تو یہ کچھ الفاظ اوزان ہیں جو اسماء المبالغہ کے ہیں. لیکن یہ اور جو ہم نے اسماء مشتقہ اس سے پہلے پڑھے یا ایک آدھ ہم بعد میں پڑھیں گے ان سے بھی یہ ملتے جلتے ہیں. تو یہ ہم ذرا سا غور کرتے ہیں کہ یہ کون سا وزن کس سے ملتا ہے. یہ آپ کو ریڈ کلر میں ایسٹرکس نظر آئیں گے، یہ آپ کو کی ورڈز بتائیں گے کہ کس سے مل رہی ہیں. تو یہ اب پڑھ لیجئے. حفظہ آ گئی ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی، یہ ذرا پڑھ دیجئے. جی سر. صفائے آواز آ رہی ہے؟ سر ہیلو. ناظم صاحب کی ہاں اصل میں یہاں کی لائٹ چلی گئی ہے تو اس کی وجہ سے شاید ان کی بھی لائٹ چلی گئی ہو. میرا تو چونکہ وہ زونگ پہ میں نے لگایا ہوا ہے اس لیے چل رہا ہے ابھی. تو سر میں پڑھوں؟ مجھے ایسا ایک منٹ دیکھ چکے میرے باقی پنکھے ان کے سب بند ہو گئے میرے.
میں خیر جنریٹر چلا ہی لیتا ہوں، حالانکہ یہ اسکائپ تو چل رہا ہے میرے پاس، لیکن سخت گرمی ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا ہے. جسٹ گیو می اے منٹ، ہاں میں اس کو وہ جنریٹر چلا گیا. بسم اللہ اولہ وآخرہ. سوری جی، آپ کو بیچ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا. اوکے جی، ناظم صاحب آ گئے کہ نہیں؟ نہیں سر، ناظم صاحب تو نہیں جی آئے. طیبہ پھر آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے سر. یہ جو اسٹیرک ہے صفہ و مشبہ سے ملتے ہوئے اوزان ہے. فعیل جس کا وزن ہے، ہیش جس پر ہے وہ ہے اسم العلیٰ سے مشترک اوزان. یہ صرف فعیل نہیں ہے، اس کو ذرا سا آگے ڈیٹیل کر لیں. فعیل بھی ہے اور فعیل بھی ہے، دو ہیں. جی سر، دو ہیں اور فعلان بھی ہے. فعلان بھی ہے. یہ تینوں جو ہیں یہ ہم نے اسماء صفہ مشبہ میں پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسماء صفت سے ملتی جلتی ہیں یہ. ٹھیک ٹھیک جی سر. اس میں بھی یہ وزن پڑھے آپ نے، فعیل بھی اور فعیل بھی اور فعلان بھی. فعلان بھی. اچھا، اس کے بعد ہیش جو ہے وہ اسم العلیٰ سے مشترک وزن ہے. یہ اسم العلیٰ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں یا اس کی بعد کی کلاس میں پڑھیں گے. اسم العلیٰ اس کا بھی یہ وزن آتا ہے مفعال. جی اچھا، اور سر اس سائن کو کیا کہیں گے؟ ایرو کہہ دیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں. جی ایرو کہہ دیں. ایرو ہے جو ہے وہ ہے اسم الفاعل میں مؤنث کا وزن، یعنی اسم المبالغہ میں تا مبالغے کے لیے ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. جیسے فاعلۃ ہے تو عموماً ہم تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ اسم المبالغہ کا وزن ہے. ہاں، اس کو ذرا سا خاص طور پہ خیال رکھیے کیونکہ گولتے کے ساتھ فوراً ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال دی ہوئی ہے قاریۃ اور غاشیۃ. یہ جو گولتے ہے یہ بیسیکلی مبالغہ کا گولتے ہے، یہ مؤنث کا گولتے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ٹھیک. اب وہ کسی اور وجہ سے مؤنث ہو، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. کیونکہ سورہ میں قاریہ کو بھی مؤنث ہی کیا گیا ہے، جیسے کہا گیا اذا وقعت الواقعہ، وہ تو واقعہ ہے، قاریہ نہیں ہے. القاریہ ما القاریہ.
ہاں یہ تو یوم یکون الناس، یہ تو یوم کا نام ہے. اینی وے، تو یہ ہو گیا جناب آپ کا آج کا لیسن اسم المبالغہ کا. اس پہ کوئی سوال آپ لوگوں کا اب تک کے اس کے اوپر؟ اینی کوشچن؟ نو سر، ابھی تک تو نہیں. اچھا جی، آگے چلتے. امداد نہیں ہے ہمارے پاس، اور شازیہ اور آمنہ تو آتی، آسمہ تو آتی ہی نہیں. عفیفہ آپ شروع کر دیں پلیز. آپ جی سر. اس میں مبالغہ جاری. جی. تا اور جگہ بھی مبالغہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جیسے جگہ بھی یعنی ادر پلیسز. جی. اور جگہ. علامتن، یہ اللہ کیا ہے، ایسے کیوں پڑھتی ہو یار آئین تمہاری؟ کے اوپر ہے ہی نہیں کچھ بھی، یہاں زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر عین پہ نہیں ہے تو پھر وہ لام کے اوپر تو ہے لا، کہ لام پہ بھی نہیں ہے کچھ؟ لام کے اوپر زبر ہے. لا، تو اور اس کے بعد کیا ہے؟ میم زبر ماں اور تا نہیں، تو لام کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، ایسے تھوڑی. متن ہے. اچھا، مجھے تو یہاں پہ لام کے بعد الف بھی نظر آ رہا ہے. لا. یہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا اس کا؟ جی. علامتن. جو تشدید کا کیا ہوگا؟ جی امبر آپ پڑھ سکتی ہیں؟ جی سر. علامتن. علامہ، تو علامہ کہتے ہیں ہم، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے علامہ. جی. تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو علامتن ہے، اس علامتن میں گولتے جو ہے یہ مونس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مبالغے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اوکے آگے چلیے. تا بغیر مبالغے کے بھی آتی ہے، جیسے خلیفتن. اب یہ لفظ جو خلیفتن ہے، یہ گولتے کی وجہ سے مونس بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہ خلیفتن کہلاتا ہے. گولتے بھی لگائی جاتی ہے اور مونس بھی نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہے ہم نے علامات تانیث میں خلیفہ کا ایکسیپشن پڑھا تھا، گولتے ہے لیکن مونس نہیں ہے. لیکن مونس نہیں ہے. ٹھیک، یہ ساری ٹپیکل ایگزامپلز ہیں. ایک اور دیکھ لیجئے کیا ہے. اسم المبالغہ اور اسم الصفہ دونوں صفت اس کو صفت، اسم الصفت. ہاں، اسم الصفت. اسم المبالغہ اور اسم الصفت دونوں عموماً ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں، لیکن اسم المبالغہ صفت مشبہ کے برعکس عموماً متعدی افعال سے آتے ہیں. اوکے. فعال کے وزن پر لازم اور متعدی دونوں آتے ہیں. فعال کے وزن پر لازم اور متعدی دونوں آتے ہیں. دونوں. اوکے جی. حفظہ بھی نہیں ہے، ناظم صاحب بھی نہیں ہے. طیبہ آپ ذرا پڑھ دیجئے. یس سر. اسم المبالغے کے صیغے عموماً مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہوتے ہیں. ہاں، اب یہ اب غور کر لیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ اگلی سلائیڈ پہ ڈسکس کر لیں گے. لیکن نارملی اسم المبالغہ جو ہے اس کے مذکر مؤنث دونوں کے ایک ہی صیغے ہوتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے، وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو مل جائے گا. یہ استثناء یہ دیکھیے. جی. یس سر. نمبر 1 فعیل بمانے فاعل ہو تو مذکر اور مؤنث میں فرق کرتے ہیں. اب اس میں ہم نے کہہ تو دیا کہ اسم المبالغہ میں ہم فرق نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشننگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فعیلن کا وزن ہے، یہ اگر فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل. جی. فار ایگزامپل رجل نفیر اور امرأۃ نفیرۃ، مدد کرنے والا مرد یا عورت. ٹھیک. اچھا، اب اس میں ٹھیک.
جب فائلن کے وزن پر آئے تو ہم اس میں فرق کریں گے, ادروائز نارمل جنرلی رول نہیں ہے اس کو نہیں فعیلن کے وزن پہ آ رہا ہے اور بمانی فاعل استعمال ہو رہا ہے. اچھا بمانی فاعل مدد کرنے والا, مدد کرنے والا, ٹھیک. لیکن جب اسی وزن پہ فاعل کے معنی میں نہیں کسی اور معنی میں آ رہا ہے, دیکھیے کیا, لیکن بمانی مفعول ہو تو فرق نہیں کرتے. اب یہی وزن ہے لیکن یہاں بمانی مفعول ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر جب ہم نے یہ اسم صفت میں پڑھا تھا یہ فعیل کا وزن, تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کبھی مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مطلب مفعول کے لیے بھی. مثال دیکھیے کیا ہے, اس کی مثال ہے رجل جریح, امرأۃ جریح, مجروح مرد یا عورت. اب یہاں پر جو مرد یا عورت ہے اس کی صفت کیا بتائی کہ وہ انجرڈ ہے, مجروح ہے. تو مجروح ہونا تو یہ مفعول ہو گیا نا. صحیح سر, یہ اسم المفعول ہے یا صرف مفعول ہے؟ نہیں یہ تو مفعول ہے, اسم المفعول نہیں ہے. اسم المفعول ہوتا تو مفعول ان کے وزن پہ ہوتا مجرون. ٹھیک 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 صحیح, اوکے. تو اب آپ نے دیکھا کہ اوپر جب مددگار, مدد کرنے والا, جب یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوا تو اس کے اندر مؤنث اور مذکر کو الگ الگ کیا, گولتے لگا کے مؤنث کو الگ کیا. لیکن جب یہ مفعول کے وزن میں آیا, جیسے کہ مجروح ہے, انجرڈ ہے, لکھا ہوا جریحن ہے, لیکن یہ جریحن جو ہے مجروح کے سینس میں آیا ہے. ٹھیک, تو دونوں فعیل دیکھیے کہ کئی دفعہ جیسے لفظ آتا ہے حمیدن, یس سر, وہ تعریف کیا گیا بھی ہوتا ہے. اوکے, جیسے اس میں نا مجروح مرد, ٹھیک ٹھیک. حمیدن کا وزن یہی فعیل کا ہے اور یہ مفعول کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے. جی آگے دیکھیے کیا ہے, نمبر 2 ہے فعول. یہاں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. اوپر کیا تھا کہ اوپر تھا کہ اگر فاعل کے معنوں میں آئے تو ہم مذکر مؤنث الگ کرتے ہیں, یہ تھا فعیل کے لیے. اور فعول کا جو ہے اس کا اپوزٹ ہو گیا, کیا ہو گیا, پڑھیے گا, بمانی فاعل ہو تو فرق نہیں کرتے, اور اوپر کیا لکھا تھا, بمانی فاعل ہو تو مذکر مؤنث میں فرق کرتے ہیں. اوکے, تو اب یہ فعیل اور فعول اس حوالے سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گیا. مثال کیا ہوگی, مثال ہے رجل صبور, امرأۃ صبور, صبر کرنے والے مرد یا عورت. یعنی رجل صبور صبر کرنے والا مرد, امرأۃ صبور صبر کرنے والی عورت. اور یہاں پر ہم مذکر مؤنث کا فرق نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر صبور یعنی فعول کے وزن پر جو لفظ ہے وہ ایز اے فاعل یوز ہو رہا ہے, رائٹ. اور اگر مفعول ہو رہا ہو تو, اور اگر مفعول کے طور پر یوز ہو رہا ہو تو ہم فرق کریں گے اس کے مذکر مؤنث میں, جیسے جمل حمول, بہت لادا ہوا اونٹ, یا ناقۃ حمولۃ, بہت لادی ہوئی اونٹنی. اب یہاں پر ہم نے گولتے سے فرق کر لیا مذکر مؤنث میں. اب یہ فعیل اور فعول میں الٹا ہو گیا. فعیل میں بمانی فاعل تھا, ہم نے مذکر مؤنث الگ الگ کیا تھا. فعول میں بمانی فاعل ہے تو ہم الگ الگ نہیں کر رہے. اور اوپر جہاں مفعول میں ہم ایک جیسا رکھتے تھے, وہاں فعول میں اگر مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا تو مذکر مؤنث الگ الگ کر دیا. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. خیر اللہ کا شکر ہے ہمیں عربی مطلب عربی, اردو ٹو عربی ہمارا کورس کا آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمارا بیسیکلی کیا ہے کہ عربی سے اردو پڑھنا ہے. تو ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ کئی دفعہ یہ گولتا جو ہے یہ انسان کو مسلیڈ کر سکتی ہے. تو یہ تھا جناب آپ کا آج کا سبق. اس سبق کے اوپر کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں, نہیں تو پھر ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف, اور ایکسرسائز پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو کافی کلیئر ہو جائے گا. سر مجھے کوئی کوشچن تو نہیں ہے, لیکن میں اسکرین شاٹس نہیں لے سکی اور میرا تھوڑا سا لیکچر مس ہو گیا بیچ میں سے نا. یہ اس کے لاسٹ والا یہ ہمارا پہلا اسکرین ہے. یس سر, ہو گیا. یہ دوسرا ہے. یس سر, اس کا بھی لے لیا تھا میں نے. اس میں ایک تیسرے میں ایک پاپ اپ آ رہا ہے. اوکے سر. یہ چوتھا آ گیا آپ کا.
سوری. اور یہ 5واں ہو گیا. Yes, sir, done. Thank you, sir. Good. Okay جی, اب let's go over to the exercise. اس سے پہلے ہم ذرا یہ ہم آگے تو نہیں چلے گئے. یہی ہے نا جی. اس میں ہم پہلے ذخیرہ الفاظ دیکھ لیں. جی عفیفہ آپ شروع کر دیں. جی سر. عاشرہ یہ باب سامعہ یسمعو سے ہے تو اس کا بنا سامعہ یسمعو. یاشرو عاشرن. اشرا یا اشرو اشرن. اشرن اکرنا اترانا. جی. جبرا یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے اس کا بنا یجبرو. جبرن قوت اور دباؤ سے کسی چیز کو درست کرنا, زبردستی کرنا. شکرا اس کا ہے ناصرہ ینصرو سے. یشکرو شکرن نعمت کے احساس کا اظہار کرنا, شکریہ ادا کرنا. ظلم یہ باب ضرب یسربو سے ہے اس کا بنا یظلمو ظلمن کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا, ظلم کرنا. امبر آپ کر لیجیے اب. جی سر. جہادہ جہادہ جہدن. سر یہ ایک منٹ, یہ اب تک امبر آ جانا چاہیے آپ کو. فتح یفتح. جی سر بہت پرانی کہانی ہے یہ تو. جی بہت پرانی کہانی ہے. جہدہ فتح یفتح سے جہدہ یجہدو, اور جہدن جان بوجھ کر انکار کرنا. خطرہ باب نصرہ ینصرو سے تو خطرہ یخترو. خطرن یخترو کیسے ہوا؟ نصرہ ہے باب نصرہ ینصرو. خطرہ یخترو. جی. خطرن غداری کرنا, بری طرح بے وفائی کرنا. کفرا نصرہ ینصرو سے کفرا نکفرو. کفرن کسی چیز کو چھپانا, انکار کرنا. اس کو پھر پڑھیے کفرا کو. معنی دوبارہ پڑھو سر. جی جی لفظ پڑھے دوبارہ. اچھا. کفرا نکفرو. کیوں نفکرو کیوں ہو گیا یہ؟ یسرا ینصرو سے. اچھا. نصرہ ینصرو سے کفرا یکفرو. رائٹ. کفرن کسی چیز کو چھپانا, انکار کرنا. جی. غفرا ضربا یضربو سے غفرا یغفرو. غفرن غفرانن کسی چیز بھی ہاں دونوں مادے آتے ہیں اس کے, مصدر دونوں آتے ہیں. دونوں آتے ہیں. غفرن اور غفرانن کسی چیز کو میل کچیل سے بچانے کے لیے ڈھانپ دینا, عذاب سے بچانے کے لیے گناہ کو چھپا دینا, ڈھانپ دینا یا بخش دینا. رائٹ. اوکے جی. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تو ہمارے پاس حفظہ نہیں ہے. ناظم صاحب آ گئے؟ نو سر وہ نہیں ہے. ناظم صاحب نہیں آئے. اوکے طیبہ پھر آپ شروع کر دیں پہلا. ٹھیک ہے سر. مشق نمبر 57. مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں نمبر 1 اسم المبالغہ تلاش کر کے ان کا مادہ, وزن اور صیغہ, عدد و جنس بتائیں. نمبر 2 ان کی ایک کی حالت اور اس کی وجہ بتائیں. نمبر 3 مکمل عبارت کا ترجمہ کریں. اب آپ اس میں یہ اس عبارت میں نشاندہی کر لیں تو پھر ہم چارٹ کی طرف چلتے. ہر آیت میں نشاندہی کر لیں کہ اس کے اندر کون سا ہے, کون سا اسم المبالغہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا. نمبر 1 ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
سر اس میں للعبیدی جو ہے یہ ہمارا اسم المبالغہ ہے، اور ظلامن بھی ہمارا اسم المبالغہ ہے. ظلامن بھی ہمارا اسم معاف. اوکے، تو دیکھیے اب کیا بنتا ہے آپ کے پاس کا. جی اچھا، ظلامن کا مادہ ہو جائے گا زوا لام میم، اور اس کا وزن ہے فعالن، فعالن کے وزن پر. ٹھیک ہے. اور اس کا صیغہ تو اس کا غلامن فعالن. ویسے تو یہ واحد مذکر ہی ہے صحیح. اوکے. اور اعرابی حالت یہاں پر یہ جر حالت میں ہے، کیونکہ یہ ایک جملہ نافیہ ہے اور بازر بی کا استعمال کیا ہوا ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی گئی ہے. ویری گڈ. ٹھیک. یس سر. چلیے اب دوسرا دیکھ لیجئے کیا ہے. کس کی باری آ گئی اب؟ عفیفہ. اچھا معنی نہیں بتایا آپ نے. اچھا ہاں سر، میں نے معنی نہیں بتایا. اوکے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اچھا ظلامن کا ہم نے کہا تھا کہ ظلم کرنا، اور بے شک اللہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ذرا بھی کس سے لیا آپ نے؟ سر ویسے ظلامن تو ظلم کرنے والا ہی ہے، لیکن اگر ہم مبالغہ کریں گے تو کچھ نہیں، اس کو مبالغہ آرائی نہیں کریں گے اس کو. تو کچھ بھی کیسے ہوگا؟ بہت زیادہ ہو گیا نا. اچھا، اور بے شک اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے. ہاں بالکل. اچھا، بہت زیادہ ظلم کس کے لیے؟ للعبید. للعبید، اور عبید ہو جائے گا. عبید سر اپنے بندوں پر. ہاں اپنی، بہت زیادہ اپنی عبادت کرنے والوں کا. نہیں، عبادت کرنے والوں پر. ٹھیک ٹھیک. عبادت کرنے. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہاں پر آپ نے جو چارٹ میں دکھایا تھا آپ نے کہا کہ یہ حرف جر حالت میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ حرف جار لگا ہوا ہے، بازر بی لگا ہوا ہے. ہاں بِظَلَّامٍ ہے نا. جی، جبکہ میں تو اس کو اس طرح سے کری تھی کہ کیونکہ یہ نافیہ ہے اس لیے ہم نے بازر بی کے ساتھ جر، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ہاں ایک ہی بات ہے. جر تو ہوا یہ بے کی وجہ سے ہی نا بیسیکلی. تو سر اگر آپ وہ نیگیٹو جملہ ہی ہوتا، اگر آپ بے نہ لگاتی تو ہوتا وہ جر. نو. تو اچھا یہاں پر اصل جو نافیہ میں ہم بازر بی لگاتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتا حرف جار ہی ہے. جی جی. اوکے. اچھا سر مجھے نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے. اوکے سر. جی جناب، کس کی باری آ گئی ہے؟ عفیفہ. جی سر. نمبر 2 قالوا یا موسیٰ اِنَّ فِیہا قَوْمًا جَبَّارِینَ. اچھا سر یہاں پہ جبارینہ جو ہے اپنا پروننسیشن بھی صحیح کرو، یہ کالو تھوڑی ہے یہ. ہاں یہ آپ آواز اپنی صحیح کریں ورنہ اس کے معنی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. کالو اور قوما جو ہے نا یہ کاف نہ پڑھا کریں، اس کو قاف پڑھیں. اور اپنی، مجھے پتا ہے مشکل ہوتا ہے شروع میں، پریکٹس کرنی پڑے گی. اپنا مخرج صحیح کریں کیونکہ قرآن شریف صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے. اس مخرج سے معنی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. سر اس کے اندر جو جبارینہ ہے یہ ہے ہمارا اسم المبالغہ، اور یہ مادہ ہے اس کا جیم با را، اور یہ ہمارا مذکر جمع ہے. اچھا وزن فعالن کے وزن پہ ہے. اچھا مذکر اور جمع ہے. اچھا اور یہ سر اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ نصب حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ مجھے نصب اور جر میں کنفیوژن ہو گئی. نصب بھی لگ رہا ہے کہ
آپ یہ دیکھ لیں شاید اس سے آپ کو کلیئر ہو. جی جی نہیں آ رہا سر میرے ذہن میں کچھ. امبر جواب جی تو سر. دے دیں. جواب جی تو جی دے سوری دیں. جی سر. آپ جباری سر کیا پوچھ رہے تھے؟ سوری سر میں بتا دوں جی سر، یہ نصب حالت ہی ہے قومن جبارینا، کیونکہ یہاں پر یہ اس کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے. قومن دیا ہوا ہے نا ساتھ ہی، اس میں اتنے سوچنے کی کیا بات ہے. نصب میں قومن دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جبارین ہے. جی سر، یہ نصب حالت میں. معنی بتا دیجئے اس کے. کہا اے موسیٰ، بے شک میں ہے ایک قوم جبارینا. صفت اس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ بے شک اس میں ہے ایک بہت طاقتور قوم، ایک جبر زبردستی کرنے کرنے والی قوم. طاقتور کیسے ہوگی؟ جبار تو جبر کرنے والے نا، جبر کرنے والی قوم. یس سر. بہت زیادہ جبر کرنے والی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا تھا حضرت موسیٰ کو. نہیں سر، مجھے اس کا کلیئر نہیں ہے. یہ اسلامی تاریخ جو ہے نا ہماری بعض موٹی موٹی جو ہے نا بڑی پکی ہونی چاہیے. فار بالکل صحیح. ایگزامپل یہ جو انسیڈنٹس ہیں نا، یہ ہمارے دین کی بیسکس ہیں. حضرت موسیٰ فرعون کی قوم کو، اپنی قوم کو فرعون سے چھڑا کے نکال کے لے گئے. سب سے پہلا معجزہ انہوں نے کیا دیکھا؟ یعنی ویسے تو بہت سارے معجزے دیکھے. ان کی قوم کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، وہ چوہے 6 یا 7 عذاب بتائیں قرآن شریف میں. چوہے نکل آتے تھے. انہوں نے کہا جاؤ دعا کرو موسیٰ سے کہ وہ اللہ میاں اس عذاب سے ہمیں بچا دے تو ہم اس کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. انہوں نے دعا کی، وہ مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے نہیں مانا. پھر اس کے بعد وہ اپنا پانی کھولتے تھے تو اس کے اندر خون نکل آتا تھا. یس سر، یہ بھی ہے. ٹھیک. ایک مینڈکوں کی بارش والا بھی ہے. مینڈکوں کی بارش. تو ایسے کوئی 5 یا 6 عذاب دیے ہوئے ان کی قوم پہ. تو ان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، فرعون ان کے پاس آدمی بھیج رہا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اور عذاب سے چھوٹ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز انہوں نے دیکھا کہ جب وہ لے کے نکلے ان کو سامنے دریا آ گیا. پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج چل رہی ہے، آگے دریا آ گیا. انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیا تم نے تو ہم سب کو، اب ہم کدھر جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے اس پہ عصا مارا اور وہ پانی 2 طرف پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا. یہ لوگ بیچ میں سے گزر گئے. جب فرعون کی فوج آئی تو وہ پانی برابر ہو گیا. بالکل سر. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اب وہ صحرا میں چل پڑے. انہوں نے کہا جی اب یہ تم وہاں سے تو ہمیں نکال لائے ہو، گھر بار سب وہاں رہ گیا، کھائیں گے کیا ہم؟ وہ جو منو سلوا اتارا، منو سلوا اتر گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، کھا بھی لیا پی بھی لیا، پورا ہم نے یہ صحرا کراس کرنا ہے. یہ دھوپ دیکھیے کتنی تیز ہے، ہم تو آدھے راستے چل کے بھن جائیں گے، ہم تو سب مر جائیں گے. بادل آ گئے. بالکل. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تم دے رہے ہو نا اوپر سے ہمیں یہ بارش تو ہوگی نہیں، صحرا ہے، ہم پانی کہاں سے پیئیں گے؟ وہ جو 12 چشمے پھوٹ گئے. مقصد یہ ہے کہ یہ قوم چلتی جا رہی ہے اور سارے معجزے دیکھتی جا رہی ہے اور ناشکری کرتی جا رہی ہے. اور جب وہ فائنلی پہنچتے یروشلم میں تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. اور یہ آپ ایکسرسائز میں یہ آیت کر چکی ہیں آپ. بالکل بالکل ہم نے کیا. تو وہ قوم جواب دیتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ تو بڑی جبار قوم ہے، یہ بہت مارتے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. تم اور تمہارا خدا جاؤ اپنی لاٹھی لے کے، جب یہ لوگ اس میں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. یہ اس قوم نے کہا. اور یہاں آ کے حضرت موسیٰ کا حوصلہ جواب دے گیا، بس ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرا زور تو صرف میرے بھائی ہارون پہ چلتا ہے، اب تو میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی جو قوم مستقل دیکھتی بھی آ رہی ہے سارے معجزے اللہ تعالیٰ کے، اس کا یہ حال ہے. پھر وہاں سے
40 سال کے لیے وہ قوم کو صحرا میں بھٹکنے کا عذاب دیا گیا. اب دیکھیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کہاں گئے، کیسے گئے، کس طرح انتقال ہوا ان کا. وہ مختلف ایسی روایتیں ہیں جن جو مصدقہ نہیں ہیں، لیکن کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے ایسا کسی الہامی کتاب میں. یہ جو آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت ہے قولو یا موسیٰ، یہ ان کا قول ہے ان بنی اسرائیل کی قوم کا، جب وہ حضرت پکڑنے والی لڑے جا کے ان سے. جی ہاں، اوکے، یس سر، سمجھ آ گیا. تو یہ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ فرق آتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات بنائی اور کیا ان کے اصحاب اکرام بنائے. ایسے اصحاب اکرام جو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جو کہتے ہیں کہ جہاں ایک قطرہ ہمارے نبی کے پسینے کا گرا ہے ہم اپنا خون بہا دیں گے. یہ اصحاب اکرام تھا. اور یہ اصحاب، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی انسان کو بتاتا ہے کہ اگر اللہ کرنا چاہے تو اس نے تو صرف کن کہنا ہے نا، تو باقی تو سب کچھ ہو جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ خود کرنا چاہتا تو اس کو تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. یہاں تو وہ انسان کو اس نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا حکم نافذ کرے اس زمین پہ. تو اب یہ جب ہو سکتا ہے جب رسول ہو اور رسول کے اس طرح کے ساتھی بھی ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام تھے. ورنہ آپ دیکھیں اس سے قبل کتنے رسول آئے، سب کا چارٹر یہی تھا. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں چونکہ مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھا، اس لیے ان کو صرف اپنی قوم تک کے لیے لمٹ کیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کے اندر نافذ کر دو میرا حکم. لیکن دنیاوی لحاظ سے یہ چیز تو کوئی اچیو نہیں کر سکا نا. وہ اور بات ہے کہ رسول نے پوری کوشش کی، وہ سرخرو ہو گیا، اس کو اللہ نے اٹھا لیا، قوم پہ عذاب آ گیا. تو رسول تو جو ہے وہ سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن دنیاوی لحاظ سے تو اچیو نہیں کی نا اس نے جس چیز کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت اہم باتیں ہیں. مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رسول کی کامیابی بھی اس کے ساتھیوں کی جمع مردی، ان کی پاک بازی، ان کی استقامت، ان کے ایمان کی مضبوطی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کی جانفشانی. تو دس از واٹ ہمارا ریلیجن تو یہ بتاتا ہے. جی جناب، آگے چلیے. اب کس کی باری آ گئی؟ عفیفہ کی. ختم ہو گیا شاید صفحہ. سر میری تھی نمبر 3 کی باری آ گئی. جی امبر، آپ شروع کیجئے. نمبر 3، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور. سر اس کے اندر صبارن جو ہے وہ ہے ہمارا اسم المبالغہ. جی. اور اس کا جو وہ اس کا مادہ ہے صاد بارا، اور وزن تو یہ سر جو ہے آپ وزن فعالن کے وزن کے اوپر ہے، اور مذکر واحد ہے. صبارن مادہ آپ نے صاد بارا بتایا. جی سر. وزن کیا بتایا آپ نے؟ فعالن کے وزن پہ ہے اور مذکر واحد ہے. جی، واحد مذکر. اور جی اور جر حالت میں ہے. جی جر حالت میں ہی ہے. یہ کیوں ہے لیکن سر یہ جر حالت میں کہنا کافی نہیں ہے نا. جی سر یہ مضاف الیہ ہے. بالکل صحیح لکھا ہوا ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے. یس سر. جی بالکل. میں ایکچولی وہی وہ تو میں نے اسکرین پہ دیکھ لیا تھا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مضاف الیہ اور اس کا وہ کمپوزیشن دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. جی دیکھیے سر اس میں شکورن بھی ابھی آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. یہ کر لینے دیں ان کو اس کو پہلے. ٹھیک ہے
سر یہ کلی کا جو ہے وہ کلی جو ہے وہ مضاف ہے اور یہ سبارن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اوکے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شکور. سر یہ مطلب اگین وہ بتا رہا ہے، صفت بتا رہا ہے، لیکن میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کس وزن کے اوپر جو ہم نے ابھی اوزان دیکھے ہیں، فعالن کا دیکھا ہے، فاعلن دیکھا ہے، فعلان دیکھا ہے، لیکن یہ شکور کس وزن پہ آئے گا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. استثناء میں چلے گئے. فاعول. جی سر ابھی نظر آیا تھا. صحیح. شکورن جو ہے وہ فاعول کی وزن پر ہے. جی صحیح سر، یہ میں نے مس کر دیا تھا. فاعول کی وزن پر شکورن ہے، تو شکورن بھی جو ہے وہ ہمارا ایک تو اس میں مبالغہ ہو گیا، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہو گیا شین کاف را. فاعولن کے وزن پہ ہے، اور واحد مذکر ہے، اور وہ جر حالتی ہے آئی گیس. جی جر حالت. سر یہ جر حالت ہے اسی کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اوکے. جبارن شکورن جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے نا؟ جی مرکب توصیفی ہے یہ پورا، یعنی کہ مرکب توصیفی. اور تو اس کے دو صفات ہیں، لیکن یہ کلی کے ساتھ آ گیا تو یہ جی کہاں چلا گیا وہ؟ جی یہ کلی کے ساتھ آ گیا، تو جو کلی ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جو مرکب توصیفی ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. ہاں لیکن سبارن شکورن یہ تو دونوں ہی اسماء مبالغہ ہیں. جی اس کے اندر موصوف کوئی بھی نہیں ہے. جی چلے آگے چلے. اوکے جی نیکسٹ کس کی باری ہے؟ امبر ہو گئی. سوری حفظہ نہیں ہے. ناظم صاحب بھی نہیں ہے. طیبہ. یس سر. نمبر 4 ان الانسان لظلوم کفار. جی اس میں ظلومن، یس سر، اس میں ظلومن ہے ہمارا اور کفارن، دو اسم المبالغہ ہیں اس کے اندر. جی تو پھر ظلوم کا مادہ ہمارا ہو جائے گا ضا لام اور میم، اور اس کا کیا بتانا ہے؟ وزن ہے اس کا فعولن، اور صیغہ ہے اس کا واحد مذکر. سوری میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا، میں آپ کو واپس لاتا ہوں اس پہ. جی کون سا والا کر رہی ہیں بات؟ چوتھا والا؟ یس سر نمبر 4. جی یس سر. ظلومن ہے، اس کا مادہ ہے ہمارا ضا لام میم، وزن ہے فعولن، صیغہ ہے واحد مذکر، اور اعرابی حالت ہو اس کی وجہ. سر یہ رفع حالت میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل کی صفت ہے. یا تو یہ فاعل نہیں ہے، یہ رفع بوجہ خبر. ظلوم کفار. یس سر یہ خبر ہے. ان الانسان. آگے. اور نیکسٹ ہے ہمارا کفارن. کفارن کا مادہ ہے کافارا، وزن ہے فعالن، صیغہ ہے اس کا واحد مذکر. ویری گڈ. اور اعرابی حالت اس کی رفع بوجہ جر، کیونکہ یہ ایک مرکب توصیفی ہے. اوکے.
یہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، یہ دونوں ہی اسم المبالغے ہیں. تو سر اسم المبالغہ یا مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے؟ مرکب توصیفی کے لیے ایک موصوف ہونا ضروری ہے نا. تو سر اس کا مطلب ہے جو ہم نے نمبر 1 پہ کیا تھا، اچھا نہیں وہ ڈفرینٹ تھا. نہیں یہاں بھی تو وہاں بھی موصوف نہیں تھا نا، اس لیے میں نے کہا نا وہاں پہ بھی یہی کہا میں نے کہ دونوں اسم المبالغہ ہیں. اچھا یعنی یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کے لیے تو موصوف ہونا ضروری ہے نا، ایک موصوف اور دوسرا اس کی صفت. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور کفار انکاری ہے، بہت انکار کرنے والا، ظلم کرنے والا اور انکاری ہے. ناشکرا بھی کہہ سکتے، کفر بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی عفیفہ آپ کی باری آ گئی. نمبر 5 آ گیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ادھر کفورن جو ہے وہ ہمارا ہے اس میں مبالغہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور اس کا ہمارا بن گیا مادہ کاف فا را. یہ ہے وزن فاعولن کے وزن پہ ہے، اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر، اور یہ ہے ہمارا نصب حالت میں، اور جو ہے کا نصب حالت میں ہے، اور ربی کپورن اپنے رب کا. جی دیکھیے آپ کو نظر آ رہی ہے آیت؟ جی سر. لِرَبِّهِ غفوراً. اسے کہتے ہیں کانا کی خبر. کانا کی خبر، جی کانا کی خبر. اچھے خبر ہوں گے. ٹھیک. معنی کیا ہو گئے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بڑی لمبی گئی بجلی آپ کی. جی آ گئی. اب میں نے جنریٹر بڑی مشکل سے چلایا، بجلی تو گئی ہوئی تھی، گئی ہوئی ہے، اب بھی گئی ہوئی ہے. جنریٹر چلا لیا تو کام ہو جائے گا. ویری گڈ. ابھی ہم یہ 5 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں اس وقت. جی جناب کیا معنی ہوئے؟ معنی ہو گئے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا. بالکل صحیح. ہاں اس کو آپ تھا نہ گئے، ہے ہی کہہ سکتی ہیں یہاں پہ آپ. کانا کی ہے رب کا. سر یہ کیا لکھیں گے اس کی؟ یہ نصب ہے باوجہ کانا کی خبر. ٹھیک ہے. یہ کانا کے بعد تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے نا. شیطان نہیں بلکہ شیاطین ہے، وہ نہیں سوری شیطان ہے. شیطان ہے ہاں. تو وہ تو نہیں ہے نصب میں. کانا کی وجہ سے اگر ہو تو اس کے برابر والا ہو پھر. یہ کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر ہے. یہ آپ پڑھ چکی ہیں پہلے. افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ جس طرح سے کہ ماں اور لیسا کی خبر نصب ہوتی ہے، ویسے ہی افعال ناقصہ کی ہوتی ہے. یہ آیت بھی بڑی اہم آیت ہے. اس کے آگے پیچھے کچھ پتا ہے کیا ہے یہاں پر کس کے لیے کہا جا رہا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا؟ بہت زبردست یہ آیت ہے. یہ بچوں کو سنانے والی آیتیں ہیں یہ ساری. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا نہیں سوری میں نے تو غلط کر دیا. یہ آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں کنفیوز کر رہا ہوں. اس سے پہلے آتا ہے تبذیر کے لیے آتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ دیکھو تبذیر مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو تم شیطان کے بھائی والا کام مت کرو. یہ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ذو الخرچی. تو پھر اس کو کیا نام ہے، اسراف کسے کہتے ہیں؟ ابھی میرے خیال سے وہی ہم معنی ہیں، ذو الخرچی اور اسراف غالباً ایک سے ہی معنی ہیں دونوں. نہیں، بالکل نہیں ہے ایک معنی. جی کوئی اور؟ مجھے جو یہ آیت اس وقت یاد آ رہی، ویسے تو کئی آیتیں ہوں گی اس کے اوپر. ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور یہ آ گیا تبذیر کے بارے میں. دیکھیے اسراف میں اور تبذیر میں فرق ہے. اسراف کے معنی ہے فضول خرچی، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹرا ویگنس. ٹھیک. اور فضول خرچی کس میں آتی ہے؟ مثلا یہ ہے کہ اب ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے، تو کھانا کھانا جو ہے وہ فضول خرچی نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. لیکن لنچ کے اندر بھی 12 ڈش ہوں، ڈنر کے اندر بھی 12 ڈش ہوں، آپ نے دعوت کی ہو تو 25 ڈشز ہوں، یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا ویگنس ہے. تو ایکسٹرا ویگنس وہاں پہ ضرورت سے زیادہ خرچہ ہوا جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. یعنی جیسے اب تقریبات کے اندر شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ کرنا ہے آپ نے، لیکن ولیمے کے اندر اگر آپ نے اسراف سے کام لیا، بے انتہا کھانا پھک رہا ہے اور بہت ساری ڈشز بنا لی تو یہ اسراف ہو گیا. ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. لیکن جو تبذیر ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ اس خرچے کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، آپ خرچہ کر رہے ہیں اور بے تحاشا خرچہ کر رہے ہیں. یہ تبذیر ہے، اور اس کو بہت برا کہا گیا ہے، اور اس کو شیطان کا عمل کہا گیا ہے، اور اس کے کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. ٹھیک، مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ناشکری کے لیے. تبذیر کے زمرے میں یہ آ جائے گی نا سر، یہ جو آتش بازی وغیرہ جو کرتے ہیں یہ تبذیر میں آئے گا. میں آ جائے گی. آپ کی مایوں بھی اور آپ کی مہندی بھی اور آپ کی جو آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں جس کے اندر کان پھٹ جاتے ہیں کان، اور آپ پوری شادی میں 3 گھنٹے ایک برابر میں بیٹھے والے سے بات نہیں کر سکتے ہیں. جی یہ سب تبذیر میں آئے گا. یہ سب تبذیر میں آئے گا. گھروں پہ 1 ہفتہ لائٹ لگانا. جی. اچھا، اس کی وجہ دیکھ لیں کیا ہے. دیکھیں شیطان کا جو سب سے بڑا چارٹر ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا چارٹر ہے کہ 2 مسلمانوں کو لڑا دو آپس میں، ان کے ایمان ختم کر دو، ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دو، خاص طور پہ میاں اور بیوی میں، اور ویسے مسلمانوں سیدھے راستے سے روک دو. تو بیسیکلی جب ہم یہ کام کرتے ہیں تبذیر والے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم تبذیر والے کام کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے ایک بڑے یہاں کون تھے جو مشہور خطاط تھے، کیا نام تھا ان کا؟ وہ تھے نا ایک خطاط بڑے مشہور، جن کے نام کی اکیڈمیز بھی کھلی ہوئی ہیں. تو ان کو صبح میں دیکھا تو میاں اور بیوی کو دونوں قتل کیے ہوئے پائے گئے اپنے گھروں میں. ڈرائیور نے کچھ ایسی ایسے ہی کوئی نام تھا. ہوتا کیا ہے کہ میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، میری بچی کی شادی ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے، 10 دن سے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں گھروں کے اوپر، ڈھولکیاں ہو رہی ہیں، مائیوں ہو رہا ہے، مہندی ہو رہی ہے. ایک دن خالہ نے کر دی تو وہ پیلے رنگ کا ہو گیا، ایک دن ممانی نے کر دی تو نیلے رنگ کا ہو گیا، ایک دن فلانے نے کر دیا گلابی رنگ کی ہو گئی. یہ سب ہو رہا ہے. اور جو میرے گھر میڈ کام کرتی ہے، جو میرے گھر ڈرائیور ہے، جو میرے گھر دوسرے لوگ ہیں، ان کی 3-3 4-4 بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی. تو اب یہ ڈسکنٹینٹ پھیلتا ہے. جو ہیو ناٹس ہیں ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کی، کس کے حالات کیسے ہیں، کیسے ذہن میں آیا، اور اسی سے پھر یہ معاشرے میں انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اسی لیے تبذیر سے بہت سخت روکا گیا، اور تبذیر ہم لوگ سب کرتے ہیں.
جب میں کوئی مائیوں میں جا کے اٹینڈ کرتا ہوں تو میں تبذیر کا میں بھی شکار ہوں، وہ کرنے والے سے زیادہ میں ہوں، کیونکہ میں حصہ لے رہا ہوں۔ اگر کوئی حصہ ہی نہ لے تو وہ کرے گا مائیوں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، نہ مہندی کرے گا، نہ مائیوں کرے گا، نہ وہ ڈھولکی ہوگی، نہ فلانا، نہ دھماکہ، کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اسی طرح باقی زندگی میں جو ہم تبذیر کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ اوکے جی، آگے چلیے۔ 6 نمبر کس کا آگے؟ ناظم صاحب آپ کر دیجیے 6 نمبر۔ جی سر، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں، اس ہماری میں آپ کو جو اور پہلا جو اسٹیپ ہماری ہے، نشانیاں، جو پہلا اسٹیپ ہے وہ آپ کو اس میں جو ہمارے اچھا جی جی، اسماء مشتقہ جو ہے ہمارے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت مبالغہ کے، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون کون سے ہیں یہاں پر اور ان کا کیا وزن ہے۔ جی جی ناظم صاحب۔ سر ایک ہے ختارن اور کفورن، یہ دونوں اسم المبالغہ بنتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور اب ان کا آپ یہ بتا دیں، آپ سے یہ ریکوائرڈ ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، اس کا مادہ جو ہے ختارین کا خاتارا اور کفورن کا فولن۔ جی نہیں، آپ یہ ختارین، بدل دیں، خاتارہ میں آپ مادہ کے ہے۔ جی خاتارا مادہ ہے، اور دوسرا کیا پوچھا ہے؟ وزن فعالن کے وزن پر ہے، اور تیسرا کیا پوچھا ہے؟ مادہ، وزن اور صیغہ واحد مذکر، اور تیسرا کیا پوچھا ہے؟ عدد جنس ہو گیا نا، بتائیں۔ اور ان کی اعرابی حالت، اعرابی حالت دونوں کی جر ہے۔ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کتاب دیکھ رہا تھا جی۔ واحد مذکر، جی واحد مذکر اور اعرابی حالت دونوں کی مجرور ہے، دونوں۔ یہاں دو کون ہیں اسکرین پہ؟ دو تو نہیں نظر آ رہے مجھے۔ نہیں، جر ہے، ختارین کی اور اعرابی حالت جر ہے۔ اچھا، دوسرے اس کو اعرابی نہ کہیں، اعرابی کہیں۔ اعرابی حالت، جی جی، اعرابی حالت، جی جی، جر بوجہ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ جی۔ دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ دوسرا بھی جری ہے، دوسرا بتایا تھا ہم نے۔ چارٹ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ کیا نام؟ ختارین کفورن، فاولن کا وزن ہے، یہ بھی وہی ہے، فاولن کا وزن ہے، اور مادہ ہے فے عین لام، فے عین لام، نہیں اچھا، کفورن، کاف فیرا، کفورن کا مادہ، اور وزن ہے مفعولن، یہ شاید فعالن ہوگا۔ نہیں، یہ میں نے غلط کر دیا، اس میں میری غلطی ہے، اس کو صحیح کر لوں گا میں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فعولن کی وزن ہے جی، اور صیغہ وہی جمع مذکر، واحد مذکر، اور اس کا دوسرا مضاف الیہ 2 ہے یہ۔ اوکے اور جی۔ ترجمہ اس کا ہوگا، ترجمہ بھی کرنا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اور مکمل عبارت کا ترجمہ کریں، تو ترجمہ اس کا ہوگا، اور جو ہماری نشانیوں سے انکار کرتا ہے بہت بڑا دھوکے باز اور ناشکرا ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں لکھا، یہاں تو الا لکھا ہوا ہے۔ ہاں، سوائے دھوکے باز اور ناشکرے۔ الا کا مطلب سوائے آئے گا نا۔ وما کا کیا مطلب ہوا؟ اور جو تو نہیں، جو کا نہیں ہوگا، یا نہیں تو نہیں ہو سکتا نا، اور جو نہیں کرتا انکار، بالکل ہو سکتا ہے۔ بآیاتنا، ہماری آیاتوں سے، ہماری نشانیوں سے، آیاتنا یعنی جمع میں ہے آیاتنا، بآیاتنا ہماری نشانیوں سے، اللہ سوائے، جہادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی
جہادہ کا کیا مطلب ہے؟ جہادہ کا کوشش کرنا. نہیں وہ آپ نے ذخیرہ الفاظ دیکھیے. جہادہ، اچھا یہ یہاں پر ہے جہادہ جان بوجھ کر انکار کرنا، منکر ہونا یعنی ہے. جو کوشش کرنے والا ہے اس میں دو چشمی ہے ہوتا ہے. اچھا ہاں یہ حلوے والی ہے، یہ بڑی ہے یہ جہدو ہو گیا. وہ انکار کرتا ہے اور وہ انکار نہیں کرتا ہماری آیتوں سے. ہاں ٹھیک ہے، یہ جہدو وہ غلط لگا رہے تھے اس کا. اور وہ ہماری آیتوں سے انکار نہیں کرتا سوائے سب خطارین ذخیرہ الفاظ بہت بڑا دھوکے باز. خطارین کا تو ہو گیا بہت بڑا دھوکے باز، جی بے وفائی کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا. اور کفورن ناشکرا، بہت ناشکرا. جی بالکل صحیح. سوائے بہت دھوکے باز اور سوائے ناشکرے کے. جی اوکے جی. طیبہ آپ کی باری آ گئی. یس سر. نمبر 7 ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اچھا اس کے اندر اسم المبالغہ ایک تو ہے متکبر اور ایک ہے جبار. ویری گڈ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف میں یہ کتنے استعمال ہوئے، اس سے پہلے کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا یہ. یس سر واقعی، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسم المبالغہ ہوتا ہے. اچھا متکبرن، جی لیکن سر خالی جبارن ہے. جی متکبرن جو ہے وہ تو مبالغہ نہیں ہوتا ہے. مفعول ہو گیا نا، وہ تو اس میں مفعول نہیں ہے متکبرن. متکبرن مفعول کیسے ہوگا؟ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. جی اسم الفاعل ہے، سوری اسم الفاعل ہے متکبرن. جبارن جو ہے وہ جی جبارن ہے. اس کا صیغہ، اس کا مادہ ہے جیم با را. اس کا وزن ہے فعال اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر. اور اعرابی حالت اس کی ہے جر. سر مضاف الیہ کی وجہ سے ہی لگ رہی ہے مجھے. جی یس سر، جر بوجہ مضاف الیہ. اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اچھا سر بس مجھے اس آیت میں ایک چیز بتا دیں، یہ جو یتبعو ہے اس کا مطلب مہر کرتا ہے ہوگا. جی اچھا ٹھیک. کذالک یتبع اللہ علی کل قلب. اچھا کذالک اس کی مانند اللہ مہر کرتا ہے علی کل قلبی متکبر جبار، ہر متکبر اور جبر کرنے والے کے اور جبر کرنے کے والے کے دل پر. اس میں آپ کذالک کے کیا معنی کر رہے ہیں؟ سر کذالک کا تو ہمارا جار ہو گیا، حرف جر ہو گیا کی مانند. یہ جو کذالک ہے یہ ایکچولی ایک ورڈ ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں ایسے ہی، سملرلی. اچھا ٹھیک. لائک دس، ایسے ہی، لائک دس، اس طرح، اسی طرح، اسی طرح بھی کہہ سکتے. ٹھیک، اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا. اس طرح، اسی طرح. جی جی ٹھیک سر، صحیح، یہ زیادہ سوٹیبل ہے. اوکے جی. عفیفہ 8 نمبر. نمبر 8 وما انت علیہم بجبارن. ادھر جو ہے بجبارن جو ہے ہمارا یہ ہے کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ بجبارن وہ ہے جو کیا ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں سر میں اصل میں نا جانے کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو تیار کر رہی ہوں. میرے دماغ ہاں اسم المبالغہ ہے. اچھا تو یہ بن گیا، اس کا مادہ ہے جیم با را. اور یہ جو ہے وزن اس کا ہے فعالن کے وزن پہ ہے اور یہ واحد مذکر ہے. اور اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ ہے جر بوجہ یہ ہے مرکب با کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اوکے جی، ویل ڈن. خدا حافظ.
اچھا رہ گیا آپ کا باقی. چلے آپ چلے. اوکے ویل ڈن. جی امبر معنی بتا دیجیے اس کے. جی سر. معنی اس کے ہوں گے. اور سر میں نمبر 9 پہ غور و فکر کر رہی تھی ایکچولی. سر میں بتا دوں. جی سر مطلب ہو جائے گا وما انت علیہم بجبارین، اور نہیں، اور تو ان پر زبردستی کرنے والا نہیں ہے. ویری گڈ. اچھا 9 نمبر سماؤ میرے پاس نہیں ہے یار یہاں پہ. صرف نئی بک میں ہے. نئی بک میں ہے تو ذرا پڑھ دیجئے کیا ہے. میرے پاس نہیں ہے یار. نمبر 9 ہے بل ہوا. میرے چارٹ میں تو ہے لیکن اس میں نہیں ہے. نیکسٹ پیج پہ ہو شاید. نیکسٹ پیج پہ بھی نہیں ہے. وہ دوسری ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے. دیکھ اچھا ٹھیک ہے. تو نمبر 9 ہے بل ہوا کذابن عشرن. جی اس میں جو کذابن ہے وہ فعالن کے وزن کے اوپر ہے اور یہ اس میں مبالغہ ہے. جی مادہ. اور اس کا مادہ جو ہے وہ کا زال با ہے. اور اس کا جو وزن تو سر وہی فعالن کے وزن پہ ہے. فعالن. اور اس کا واحد مذکر صیغہ ہے. اور اعرابی حالت جو ہے وہ ہے رفع حالت ہے. باوجہ خبر. اچھا باوجہ خبر. ٹھیک ہو گیا جی. سر اس میں اشر تو اسم المبالغہ ہے. آپ بتائیے. سر بالکل ہونا چاہیے فاعلن کے وزن پر. کس کے وزن پہ؟ فاعلن. اشرن کو بھی ہونا چاہیے. اشرن کو ہونا چاہیے. اشر کا ہم نے مطلب پڑھا اکڑنا اترانا. تو یہ فاعلن ہمارے پاس ایک وزن ہے تو اسم المبالغہ کا. ہاں ہے بالکل ہے. صفہ مشبہ کے ساتھ کا ہے. بالکل ہے. تو دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے. اشرن کو ہونا چاہیے اس میں. بلکہ میں نے بھی چارٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے. مجھے بھی لکھنا چاہیے. اچھا سر مجھے ایک چیز اور مجھے بتا دیجیے گا کہ ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کری ہے اس میں جتنے بھی ہمارے اسم المبالغہ ہیں وہ سب ہمارے واحد مذکر آئے ہیں، لیکن اس کی جو گردان چلے گی وہی نارمل گردان ہوگی رفع نصب جر کی. بالکل بالکل ٹھیک. اوکے سر. کیونکہ جبارین بھی تو آ گیا نا آپ کا. ہاں سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جبارین آیا تھا. نہیں لیکن یہ آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے. میرا نہیں خیال اس کے اندر اور کوئی اگر دیکھے نا، کیونکہ رحیم اور رحمان کا آپ کیسے کریں گے؟ سر زیادہ تر ہمارے واحد مذکر ہی ہیں. مؤنث بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید ایکسرسائز میں وہ تھوڑا سا ہم پھنس جائیں گے جب آپ نے وہ پڑھایا ہمیں مفعول اور فاعل والا. وہ بھی نہیں آیا اس میں. وہ بھی نہیں آیا. میں سوچتی تھی کہ اس میں ذرا شاید غور و غوص کرنا پڑے گا، لیکن وہ ایکسرسائز میں نہیں تھا ہمارے. اوکے جی. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی یہ میں ایکچولی بک میں بھی دیکھ رہی تھی. تو ابھی یہ جو آپ نے چارٹ میں جو آپ نے یہ والا وزن بتایا ہے فاعلن والا، جس سے ابھی ہم نے عاشرن کا دیکھا کہ عاشرن بھی اسم المبالغہ ہوگا. سر یہ بک میں جو ہمارا سبق ہے اس میں بھی کہیں مینشن ہوا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا. ہوگا ضرور، کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ جتنے میرے لیسنز ہیں سب بنے ہوئے بک سے ہی ہیں. جی سر. چلیے میں اس کو پھر زبانی تو میں آپ کو وہاں دیکھ کے بتا سکتا ہوں. میں زبانی تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہوں گے یہ کتاب سے ہی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں اس میں. اچھا میرے پاس میرے خیال کچھ 10 منٹ ہیں آپ سے بات کرنے کے. دیکھیے آپ کی کلاس ویسے آگے تھی سب سے، لیکن 2 چیزوں میں اب آپ لوگ پیچھے ہو گئے ہیں. ایک چیز تو ہے ڈکشنری میں دوسری جو رات والی کلاس ہے اس نے ڈکشنری کا کام کر لیا ہے.
دوسری چیز جس میں آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ یہ ہوا کہ جب ان کی کلاس کل رات ختم ہوئی تقریباً ہاف دا ٹائم میں ختم ہو گئی. وہ آپ کی بھی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو آپ کے ساتھ اویل نہیں کیا, ان لوگوں نے اویل کیا اس کو. وہ اس اسماء الوان و عیوب جو آپ نے بھی پچھلی دفعہ پڑھا تھا انہوں نے کل رات پڑھا ہے نا, وہ آپ سے ایک کلاس پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ 45 منٹس میں ختم کر لیا. وہ بڑا نہیں تھا چیپٹر, آپ کے ساتھ بھی جلدی ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے سوالات کیے میرے سے نصب حالت کے اوپر, اور میں نے آپ کو بھی شاید بتایا ہوا ہوگا کہ اس پہ ایک ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہوا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو میں پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میں اس پہ لیسن تیار نہیں کر سکا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر کھلا رہنے دیں, کوئی نہیں ہے تو کھلا رہنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ٹائم اویل کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ ڈاکومنٹ میں خود جو ہے نا 100% نہیں پڑھا ہوں, 50-70% اس کو میں نے پڑھ کے سمجھ لیا, ابھی تھوڑا باقی ہے پڑھنا, اور جو کچھ میں سمجھاؤں اس میں بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, لیسن بنانے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے, ٹائم لگے گا تھوڑا. انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی ڈسکس کریں گے اور وہ ڈاکومنٹ آپ ہمیں بھیج دیں. تو میں نے ان کو پہلے کوشچن کیا کہ ڈاکومنٹ بھیجوں گا, آپ اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ آپ لوگ باک ڈاؤن نہ ہو جائیں. تو میں اس صورت میں بھیجوں گا کہ آپ لوگ ہمت نہیں ہاریں گے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ لیسن بھی بناؤں گا. تو جو ہمارے پاس 40 منٹس بچے تھے اس میں انہوں نے وہ ڈاکومنٹ کی ریڈنگ کی, اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں وہ ڈاکومنٹ میں سے 45% تقریباً 50% تو وہ سمجھ گئے اور بہت اچھی طرح سے سمجھے. تو بہت دیکھیں واسٹ, اب ہمارا کام کیا ہے, بیسک جو گرامر ہے بڑی بنیادی قسم کی گرامر یہ وہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو مزید فصیح کرنا ہے نا, بلاغت اس میں ہمیں حاصل کرنی ہے, اور تاکہ ہم قرآن شریف کے فائنل پوائنٹس بھی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, رحمان کو رحم کرنے والا اور رحیم کو رحم کرنے والا تو ہم پہلے بھی کہتے تھے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رحمان کیا ہے, غفور کیا ہے, غفار کیا ہے, صبور کیا ہے, صبار کیا ہے. تو اب آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیزیں اس میں پتہ چل رہی ہیں. تو اسی طرح سے وہ جو منصوبات ہے کہ کافی لمبا چیپٹر ہے وہ, اس میں بہت تفصیل ہے, تو وہ لوگوں نے وہ بھی کر لیا آدھے سے زیادہ. تو یہ دو چیزیں ہیں جس میں آپ لوگ لیک کر رہے ہیں, تھوڑا سا دیکھیں کچھ اس میں ٹائم کو اویل کریں اپنے, اور کوشش کریں اس میں آگے چلیں, کیونکہ اب یہ دیکھیں مارچ ختم ہو رہا ہے نا, جی سر, اینڈ آف اپریل تک ہم اپنا کورس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اینڈ آف اپریل, ہاں بالکل, کیونکہ مئی میں رمضان شروع ہو جائے گا نا. جی سر, جی. تو زیادہ سے زیادہ ہم 4 ہفتے اور پڑھیں گے, 4 ہفتے کا مطلب 8 کلاسیں اور پڑھیں گے. تو دیکھ لیجئے آپ لوگوں نے, کیونکہ ہمارے الحمدللہ یہ آپ کی جو 10 صورتیں ہیں وہ بھی, اور یہ اسماء مشتقہ یہ دونوں جو ہیں, میرے خیال ہے اب کیا 2-3 کلاسیں رہ گئی ہیں ان کی. تو اگلے 2 ہفتے میں آپ کے یہ سب ختم ہو جائے گا. اب 2 ہفتے آپ کے پاس ہوں گے ٹو پلے وتھ. کوئی خاص چیپٹرز آپ پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی خاص چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا کسی چیز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. جی سر. جیسے کہ یہ منصوبات والا ہے, ڈکشنری ہمیں اب تک کر لینی چاہیے تھی, ہم نے نہیں کی ہے, ڈکشنری کرنا ہے. سر ڈکشنری کا پھر مطلب ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں, اور تب تک ڈکشنری تو جب ہی کی جا سکتی ہے جب سب یہ بات بتائیں کہ ہاں جی اویلیبل ہے ہمارے پاس. یس سر, میرے پاس بھی آ گئی ہے. نہیں وہ کوآرڈینیٹر مجھے بتائیں گے سب کا معلوم کر کے. اچھا ٹھیک, یا سب کریں, کیونکہ اگر ہم ڈکشنری دیکھنا شروع کریں اور 3 کہ جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. سر صرف میرے پاس ہی رہ گئی تھی آنے سے, تو اب میرے پاس بھی آ گئی. دیکھ لیں پہلے آپ کوآرڈینیٹ کر لیں, کوئی ایک وہ تو حفظہ تو آج ہے نہیں, تو جس وقت بھی ہوگا ہم کر لیں گے, نو پرابلم. اوکے سر, نیکسٹ کلاس کر سکتے ہیں اگر سب کے پاس ہے تو. یس سر, کب مطلب نیکسٹ ویک میں ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈکشنری کر لیں دونوں میں سے کسی ایک کلاس کے اندر ہر صورت. تو یہ آپ رکھیے اپنا سامنے. اوکے دین, اجازت پھر. جی یس سر. ایک چیز اور کہ وہ جب ہماری یہ 10 صورتیں ہو جائیں گی تو آپ نے بتایا تھا کہ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم. ہاں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تو بیسیکلی ہماری تمام
ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی اپریل کے اینڈ تک. ٹھیک. رمضان صرف ہماری ایک کلاس ہے، بلکہ شاید 2 کلاسیں ہوں گی جو رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گی. بریک کے بعد اس لیے کہ ان کے کورسز کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہم نے بیچ میں شروع کی ہیں کلاسیں. باقی جو ریگولر کلاسز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور رمضان کے بعد ہم کورس شروع کریں، کیونکہ ڈیورنگ رمضان نہ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی ہیں، اور دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے اور دوسرے اور چیزیں ہوتی ہیں، تو رمضان کے اندر یہ کورس سسپینڈڈ رہے گا. اچھا. وہ جو کلاس چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں تجزیہ و فہم القرآن کی کلاس ہے، وہ چل رہی ہے آج کل. اس میں 30ویں سپارے کا سورۃ النبا پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ پراپر ایک واٹس ایپ پہ میسج بنائے کہ جی میں یہ اس میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ آپ ایڈ کریں اس میں اسکائپ میں گروپ میں. تو اس میں ہم آپ کو ایڈ کریں گے. شروع میں آپ 1 کلاس یا 2 کلاس جو ہے اس کو آپ لوگ ایز اے آبزرور، ہاں لسنر آپ لوگ کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کوآرڈینیٹر کو آپ اپنا نام لکھوا دیں گے جی آئی ایم ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ. تو جیسے ہی آپ کہیں گے ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ، تو وہ جو آیات تقسیم کریں گے اس میں آپ کا بھی نام آ جائے گا. اچھا. تو بس پھر آپ اپنی باری کے اوپر اپنی آیات پریزنٹ کریں گی، اور وہ آیات کا تجزیہ کیسا ہوگا یہ اب آپ جو آلریڈی 10 صورتیں کر رہی ہیں اس میں آپ کو ایک قسم کی ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب آپ لسنر موڈ میں ان کو کلاس اٹینڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے. نہیں، بائی دیٹ ٹائم یو ول نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. آلریڈی آپ لوگ 10 صورتوں میں سے 6-7 تو کر چکی ہیں. سر ایسے ہی تجزیہ کرتے ہوں گے نا جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی تجزیہ کریں. اور سر ان کلاسز کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ وہ کلاسز ابھی انہوں نے کچھ بچوں کی اسکول کے کوئی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بائی ویکلی کر دیا، ورنہ وہ ہر ہفتے ہوتی ہے وہ کلاس منگل کے روز. ٹھیک ہے. تو اسی ٹائمنگ میں 10 سے 11؟ ہاں جی. تو سر ہم ابھی جوائن کر سکتے ہیں؟ ہم سائلنٹ ہی رہے بھلے سے. ہاں جوائن کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، پھر میں آپ کو واٹس ایپ میسج بنا کے بھیج دوں گی. اوکے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. جی سر میرا بھی سوری، یہ جو ایک جو کلاس ابھی بیچ میں سٹارٹ ہوئی تھی تھرسڈے 2 PM، جی جی، تو سر وہ چلے گی کیا ڈیورنگ رمضان؟ نہیں، رمضان کے اندر تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اچھا، تو اس کا بھی یعنی کہ بریک آ جائے گا؟ اس کا بھی بریک آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ لوگ 10ویں ایکسرسائز انہوں نے ختم کی ہے. آج دوپہر میں ہے ان کی کلاس، تو آج وہ 11ویں ایکسرسائز کریں گے. اچھا. وہ میرے خیال جملہ اسمیہ کا 3را حصہ ہے میرا خیال. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اس میں میرے پاس ڈراپ آؤٹ 1 ہوئے تھے کل اب تک. تو اس کی جگہ ایک اسٹینڈ بائی نے بک کرایا ہوا تھا، ان کو دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے سر. اور ایک بڑی عجیب کنڈیشنل قسم کی ڈراپ آؤٹ ہیں، وہ بڑی عجیب خاتون ہیں، وہ میں تو حیران ہوں. UK کی ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ ٹریول بہت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں. اچھا. تو وہ بیچ میں 2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتی ہیں. تو میں نے ان کو جب وہ پہلی دفعہ غائب ہوئی تو میں چپ ہو گیا. دوسری دفعہ میں نے کہا جی یہ تو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتی. اس نے کہا نہیں جی یہ تو میں پھر آپ کو آئی ول چیلنج یو، میں کنٹینیو کر سکتی ہوں اور کروں گی اگر آپ مجھے کرنے دیں. تو میں نے کہا نہیں، کرنے دینے کا کیا مطلب، ہم تو دکان اسی لیے کھول کے بیٹھے ہیں کہ آپ تو ہماری گاہک ہیں. جی. تو کہنے لگی کہ، اور آپ یقین کریں گی کہ پچھلے 4 ہوم ورک سے ان کو صرف 4 میں ممتازہ ملا. تو میں کہہ رہا تھا ان سے کہ یار میں تلاش کر رہا ہوں وہ جگہ جہاں میں کاٹوں تمہارے کسی لفظ کو، میں نہیں کاٹ پا رہا ہوں. اور یہ کہہ بھی دیا اس کو میں نے کہ اب میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں کہیں نہ کہیں کاٹوں گا تمہارے ہوم ورک کو. وہ کہتی ہے کاٹ لیں آپ. اچھا صحیح. تو اس قسم تو اس گروپ میں جگہ نہیں بن رہی ہے بالکل. اوکے سر، میں ویٹنگ لسٹ میں ہوں، آپ کو پتا ہے نا، مجھے یاد رکھیے گا اس کی ویٹنگ لسٹ میں. میرے پاس ہے، اگرچہ کہ میں اکیلا آدمی ہوں، لیکن یہ سارے کام میں نے بڑے سسٹمیٹک کیے ہوئے ہیں. کون کس پہ ویٹنگ لسٹ میں. آپ کو پتا ہے 2018 کلاس کی 6 رجسٹریشن ہو چکی ہیں اب تک. سوری سر، ہم کلاس کورس آپ کا نیا اسٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں جوائن کر سکتے ہیں دوبارہ؟ سوری سر، آپ کا اب جیسے رمضان کے بعد نیا کورس اسٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے.
لیکن کیوں کریں گے؟ سارے کمی بیشی ہو اگر ہماری تو وہ اس میں اچھا ریپیٹیشن میں شاید وہ اوور کم ہو جائے. نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھ لیتے ہیں رجسٹر کتنے ہوتے ہیں. اگر سب کے سب نئے رجسٹر ہو گئے تو پھر آپ رک جانا. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے اس سر. وقت پھر ہم یہ کریں گے کہ ہوتا ہے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں ضرور، ایسا نہیں ہوتا کہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. ابھی اس کلاس کے اندر میرے پاس 11 اسٹینڈ بائی تھے، تو 2 یا 3 جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو لیکن اس میں اب بھی 6-7 اس کلاس میں اور اگلی کلاس کے بھی 7 رجسٹریشن ہو چکی ہیں. اچھا سر، اگر پھر جب آپ اپنا نیا سیشن انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے رمضان کے بعد، تو ان کیس اگر اسی ٹائمنگ میں 10 سے 11:30 بجے اگر کوئی اسپیس ہو تو پلیز مجھے ضرور انٹر کر لیجیے گا. وہ نہیں، ہم ایسے کریں گے نا، آپ کو اس کا ہم فلائر بھیجیں گے پراپر، جب کلاس اناؤنس کریں گے ہم آپ کو بھی بھیجیں گے تاکہ آپ بھی اپنے اور نئے ساتھیوں میں بھی بھیجیں، ان دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری. تو آپ کو بھیجیں گے تو اس میں آپ جیسے آپ اپنے ساتھیوں کے نام نامنیٹ کریں گے، آپ اپنا نام بھی اس میں ڈال دیجیے گا. اوکے سر، اوکے، ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے. بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، ضرور کر سکتے ہیں. سر وہ آپ یہ بھی کل لاسٹ کلاس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ جو تفسیر والی کلاس ہے ان کے جو خاتون تھی وہ ان کے نمبر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا میں پوچھوں گا. ہاں ان سے میں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی آج کل حالات ایسے ہیں، خواتین اپنا نمبر دیتے ہوئے ڈرتی ہیں. تو آپ ایسے کرو کہ ان کو اس پہ اسکائپ آئی ڈی پہ بات کر لو ان سے. ٹھیک ہے سر، میری کچھ فرینڈ انٹرسٹڈ تھیں تو وہ مجھ سے پوچھی تھی، میں انہیں بتا دوں گی. ہاں اسکائپ آئی ڈی دے دیں ان کو، آپ کہے گی اور ریفرنس دے دیں کہ جی کیپٹن فاروقی کے تھرو آئے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.